آج ہم بات کر رہے ہیں ربندر ناتھ ٹیگور کی شہرہ آفاق تصنیف گیتانجلی پر۔ جی ہمارے پاس نظمیں تو ہیں ہی، ساتھ میں کچھ تبصرے اور خاص طور پر نیاز فتح پوری صاحب کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے جو بنیادی خیالات ہیں، روحانی گہرائی ہے، اسے سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ صرف شاعری سے بڑھ کر آپ کہیں ایک روحانی تجربہ کیسے بن جاتی ہے۔ اصل میں گیتانجلی کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، جی، وہ انسان اور خدا کے بیچ ایک بہت ہی ذاتی، بہت گہرا، محبت بھرا رشتہ ہے۔ اچھا، یہ وہ رسمی عبادت سے بہت الگ ہے۔ کبھی دوستی، کبھی محبوب سے راز و نیاز، کبھی جیسے بچہ والدین پر انحصار کرتا ہے، ویسا تعلق۔ تو مطلب خدا کوئی بہت دور صرف عبادت گاہوں میں ملنے والی ہستی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں، فطرت میں، ہماری روزمرہ کی جو جدوجہد ہے اس میں بھی شامل ہے۔ یہ خیال تو اپنے وقت کے حساب سے بڑا انقلابی لگتا ہے۔ یقیناً ٹیگور کا جو خدا کا تصور ہے وہ روایتی مذہبی دائروں سے کافی وسیع ہے۔ وہ خدا کو صرف مندروں، مسجدوں تک نہیں رکھتے۔ وہ انہیں دیکھتے ہیں کسان میں جو ہل چلا رہا ہے، مزدور میں جو پتھر توڑ رہا ہے، بارش کی بوندوں میں، پھول کے کھلنے میں۔ گویا الہی کو عام انسان کی زندگی کے تجربے میں لے آئے۔ اچھا، اسے ایک طرح سے آپ کہیں جمہوری بنا دیا، جو اس دور کے لیے واقعی بڑی بات تھی۔ یہ سمجھنا کہ خدا صرف خال جگہوں پر نہیں بلکہ ہر جگہ، ہر کام میں موجود ہے، اس سے تو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں اس رشتے کے اظہار کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے موسیقی اور گیت۔ موسیقی؟ اچھا، جی، ٹیگور اکثر خود کو ایک گلوکار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا ہر گیت خدا کے لیے ایک پیشکش ہے، ایک نذرانہ۔ یہ گیت صرف لفظ نہیں، یہ روح کی آواز ہے۔ یعنی موسیقی ایک ایسی زبان بن جاتی ہے جو شاید لفظوں کی محتاج نہیں رہتی۔ نظموں میں ایک جیسے ذکر آتا ہے کہ یہ گیت دنیا کو روشن کرتے ہیں، رکاوٹوں کو توڑتے ہیں۔ بالکل، یہ گیت انسان کو اس کی چھوٹی سی ذات، اس کی میں سے نکال کر کائنات سے جوڑنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گیتانجلی انسانی کمزوریوں کو، دکھوں کو، نامکمل ہونے کے احساس کو رد نہیں کرتی۔ اچھا، عام طور پر تو روحانیت میں ان چیزوں سے اوپر اٹھنے، ان سے نجات پانے کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ٹیگور انہیں روحانی سفر کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں، ترقی اور پاکیزگی کا ذریعہ مانتے ہیں۔ شاعر اپنی شرم، اپنی غربت، مطلب اپنی کمیوں کو بھی خدا کے سامنے ایک قیمتی تحفے کی طرح پیش کرتا ہے۔ واہ! اپنی انا کی جو زنجیریں، انہیں توڑنے کی جدوجہد ہی اصل سفر ہے۔ تو یہ انا یا خودی سے چھٹکارا پانا یہی اصل آزادی ہے؟ گیتانجلی کے مطابق جی ہاں، لیکن یہ آزادی دنیا سے بھاگ کر نہیں ملتی۔ ٹیگور کے ہاں نجات کا مطلب ترک دنیا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے رشتوں کو، ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خدا کو پانا ہے۔ ایک نظم میں تو وہ خدا کو خود دکھاتے ہیں کہ وہ خوشی خوشی تخلیق کے بندھن قبول کرتا ہے۔ یعنی آزادی فرار میں نہیں بلکہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے ہم آہنگ کرنے میں ہے۔ یہ صرف ہار ماننا نہیں، یہ تو ایک فعال سپردگی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ اپنی محدود میں کو لامحدود کل میں ضم کرنے کا عمل ہے۔ اور اس پوری کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ٹیگور فطرت کے استعارے بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ جی، فطرت کا ذکر تو بہت ہے۔ پھول، ندیاں، بادل، روشنی، ستارے، یہ سب صرف خوبصورت منظر نہیں ہے، یہ گہری روحانی کیفیت کی علامتیں ہیں۔ جیسے وہ ندی کا سمندر کی طرف بہنا روح کی خدا کی جانب کشش کی علامت بن جاتا ہے نا؟ بالکل، فطرت خود ایک مقدس کتاب جیسی لگنے لگتی ہے۔ صحیح۔ فطرت گویا الہی حسن اور اس کی موجودگی کا آئینہ بن جاتی ہے۔ اور ان تمام نظموں میں جو ایک بنیادی لہر محسوس ہوتی ہے وہ ہے مکمل سپردگی کی، گہری، غیر متزلزل عقیدت کی۔ شاعر کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ، اپنی ذات، اپنی زندگی، اپنے گیت خدا کے حوالے کر دے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ سپردگی ایک طرح کی کمزوری نہیں؟ آج کل تو خود اعتمادی، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ دیکھیں، گیتانجلی کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ سپردگی کمزوری نہیں، یہ طاقت کی علامت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ انسان کی اپنی کوشش، اس کی سمجھ محدود ہے۔
اصل تکمیل، حقیقی سکون اپنی مرضی کو اس بڑی حقیقت یعنی الہی مرضی کے تابع کرنے میں ہے۔ یہ اپنی طاقت کی حدود کو پہچاننا ہے اور اس سے بڑی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گیتا نجلی ایک ایسے روحانی سفر کی کہانی ہے جہاں انسان خدا کو اپنے اندر بھی، باہر فطرت میں بھی، اور روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی عام باتوں میں بھی تلاش کرتا ہے جی، اور پھر اس سے ایک ذاتی، ایک محبت بھرا رشتہ قائم کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ مجموعہ آج بھی اتنے سالوں بعد بھی ہمیں اپنی زندگی اور اس کائنات سے گہرائی میں جڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، مشہور آئرش شاعر WB ییٹس جی، یٹس نے اس کا تعارف لکھا تھا انگریزی ترجمے کا۔ جی ہاں، وہ بھی اس کی سادگی میں جو حکمت تھی، جو آفاقیت تھی اور دل پر اثر کرنے کی جو صلاحیت تھی، اس سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک ایسی تہذیب کی آواز ہے جس کی جڑیں روحانیت میں بہت گہری ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن یہ شاعری اپنی تازگی اور معنویت آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ کیا آج کی اس تیز رفتار، بھاگتی دوڑتی مادی زندگی میں، جہاں اکثر روحانیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، کیا ہم اب بھی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، فطرت کے نظاروں میں یا اپنے انسانی رشتوں میں اس الہی موجودگی کو محسوس کرنے کے لیے کیا وقت نکال سکتے ہیں؟ اور کیا گیتا نجلی کی یہ جو لازوال سادگی ہے، اس کی گہرائی ہے، یہ ہمیں اپنی شاید بھولی بسری روحانی جڑوں سے دوبارہ جوڑنے میں کوئی مدد کر سکتی ہے؟ یہ سوال واقعی غور طلب ہے۔